باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے عظمت اہل بیت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ مبارک شب ہے اور شب عاشورہ ہے۔ 10 محرم الحرام شریف بطور خاص بہت ہی ایک تاریخی دن ہے۔ 10 محرم الحرام شریف کو اگر ہم دیکھیں، زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، یعنی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے ساتھ بھی کئی طرح کے ایسے واقعات ان کی نسبت 10 محرم الحرام شریف کو ہی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون کے مقابلے میں جو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، ان مومنین کی حفاظت فرمائی، وہاں فرعون کو غرق کیا گیا۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو خوشی نصیب ہوئی، یہ بھی 10 محرم الحرام شریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جو نکالا گیا، یعنی بظاہر تو وہ سارے یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے آگ میں ہی ڈال دیا ہے، اگرچہ ان کے حق میں وہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ سلامتی والی آگ بنی، تو اس سے جو نکالے گئے تو وہ بھی 10 محرم الحرام شریف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکالے گئے، 10 محرم الحرام شریف۔ حضرت یونس علیہ السلام، آپ کو جو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تو وہ بھی 10 محرم الحرام شریف۔ اور اس طرح کے کئی اور واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے دیکھیں تو 10 محرم کا دن یہ بہت بطور خاص اس کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس امت میں بطور خاص اس 10 محرم میں ایک بہت بڑا یہ سانحہ کربلا، واقعہ کربلا، کہ جس میں رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کو، آپ کے نواسے کو اور ان کے گھر والوں کے ساتھ اور آپ کے کئی اور رفقا کو بڑی ہی ظلم کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ تو اس طور پر اب ایک 10 محرم کی جو پہچان بن گئی، جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی طرف ایک توجہ خاص جاتی ہے، ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کیے جاتے ہیں، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی 10 محرم الحرام شریف کو بطور خاص ذکر اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کثرت سے کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق دے۔ کربلا کا درس کیا ہے؟ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا میں کیوں تشریف لے کر گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے مراتب، شہداء کے مقام مرتبے کیا ہیں، قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ مفتیان کرام میں سے مفتی محمد حسان اتاری صاحب اور مفتی محمد جمیل اتاری صاحب موجود ہیں، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں نے کچھ تمہیدی گفتگو کی ہے، اور یہ خاص طور پر شب عاشورہ بھی ہے اور کل عاشورہ کا دن ہے۔ اس دن کی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے میں چاہوں گا کچھ باتیں اس پر، اور پھر مزید آگے گفتگو بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ تفصیل تو آپ نے بیان کی ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحیح احادیث طیبہ موجود ہیں، اس میں عاشورہ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اس کو مقرر رکھا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو، بنی اسرائیل کو، فرعون سے نجات دی تھی، تو اسی کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ان سے زیادہ قریب ہی ہیں، اور پھر آپ نے اس دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور دوسری روایت میں آپ نے
اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر رکھنے کا حکم فرمایا کہ ایک اور روزہ اس کے ساتھ ملا کر رکھا جائے۔ تو اس سے اہمیت معلوم ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھنا پسند کرتے تھے، بلکہ بعض دیگر روایتوں کے مطابق رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ یہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، کہ ختم ہو گئی، اور رمضان المبارک کے روزے یہ مقرر کر دیے گئے۔ تو اس دن کی اہمیت شروع سے ہی تاریخ اسلام کے اندر اور تاریخ عالم کے اندر رہی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں بھی اس دن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، لیکن جو سب سے بڑھ کر اس دن کی بالخصوص اہل اسلام کے اندر جو شہرت ہوئی ہے اور اس دن کو اہمیت حاصل ہوئی ہے، وہ امام علی مقام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت ہے۔ بالکل، کہ اس دن جو آپ کی شہادت ہوئی اور آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کا جھنڈا اونچا رکھنے کے لیے جس طرح اپنی اور اپنے لاڈلوں کی، اپنے شہزادوں کی، اپنے بھتیجوں کی آپ نے قربانی پیش کی، اپنے بھائیوں کی قربانی آپ نے پیش کی، تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو قربانی تھی، اور اس وجہ سے بالکل دور بدل گیا، یعنی وہ یزید کا جو ظلم و ستم اور جور و جفا تھا، اور جو اس کے ارادے تھے اور وہ جو کر رہا تھا، ان تمام کو عالم اسلام کے سامنے واضح کرنے میں جو کردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کی قربانی کا تھا، وہ بے مثل و بے مثال ہے، اور یقیناً آپ ہی کی قربانی تھی جس کے نتیجے کے اندر یہ سارا نقشہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، سارا معاملہ ظاہر ہو گیا کہ کس قدر فاسق، کس قدر جری اور کس قدر بے باک قسم کا شخص ہے، کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تک پر رحم نہیں آیا، اور اس کی سرکردگی کے اندر اس طرح سے اہل بیت اطہار کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اسی لیے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ یزید یہ فاسق و فاجر بدبخت شخص تھا، یہ پلید تھا، جو اس سے الفت رکھے، اس سے محبت رکھے، اس کے بارے میں تعظیمی کلمات کہے، ہمارے ائمہ نے اس کو ناصبی قرار دیا۔ ناصبی یعنی وہ شخص جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھنے والا ہو، بغض رکھنے والا ہو، عداوت رکھنے والا ہو۔ تو اس دن چونکہ امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی پیش کی، تو گویا کہ یہ دن آپ ہی کے نام اب موسوم ہے۔ یعنی باقی سارے واقعات جو بعض سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں، بعض دیگر کتابوں کے ذریعے ثابت ہیں، تو ان کی اپنی جگہ پر ایک مثالیں ہیں، لیکن اب جو یہ دن موسوم ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے ساتھ ہی موسوم ہے۔ تو بالخصوص جب یہ دن آتا ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے ساتھ اہل بیت اطہار کے فضائل اور آپ کی قربانی کا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا، یہ اہل سنت میں صدیوں سے رائج ہے۔ یعنی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ عاشورہ کے دن کو بطور خاص ذکر کیا گیا، حدیث صحیحہ میں اس کا ذکر ہے اور بیان ہے، بلکہ آپ کے احکامات میں سے یعنی حدیث میں ہی تھا کہ ایک دن پہلے روزہ رکھے یا ایک دن بعد میں اس کے ساتھ روزہ ملا لیں۔ اگرچہ مستحب یہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ 9 اور 10 دونوں دن روزہ رکھیں، یا 10 اور 11 یہ 2 دن رکھ لیں، لیکن خالص اگر کسی نے ایک ہی دن کا روزہ رکھا، تو جیسے ہمارے ہاں بدھ کے دن، پاکستان میں یہ بدھ کے دن عاشورہ کا دن ہے، تو اس میں اگر ایک دن بھی کسی نے خاص روزہ رکھ لیا تو یوں گناہ گار وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ آگے پیچھے دن کے ساتھ دوسرا کوئی ملا لے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کہ جب سے آپ نے یہ فرمایا تو یہ کتنے سال گزرے، تو اس میں عاشورہ کو گویا کہ اس نسبت سے بھی یاد کیا جاتا تھا، اور صحابہ کرام یقیناً جو روایت کر رہے ہیں یہ روزے رکھنے کے اور اس طرح کے انداز معمولات ان کے تھے۔ اور 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، تو چھوٹے چھوٹے بچے کو ہی پوچھیں اور شاید رہتی دنیا تک قیامت تک یہ ایک
انہی کے نام سے یہ دن بطور خاص یاد کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ قربانی ایسی نا بالکل ایک ہوتا بہت ہے بڑا جس کو واقعہ بولتے ہیں نقطۂ فارقہ، یعنی ایسا مقام آتا ہے، ایسا دور آتا ہے کہ جو پچھلے اور اگلے دور کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ پہلے کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں کچھ اور ہوتا ہے، یعنی وہ دور پھر اس کے ساتھ موسوم ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے کہ اب یہ دور اس کا دور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت کبریٰ سب سے پہلے عطا کی گئی، آپ اس امت کے پہلے غوث کہلاتے ہیں۔ تو وہ دور غوثیت کبریٰ کا حقیقی طور پر تو قیامت تک ان کا رہے گا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی آئی تو ان کو یہ منصب عطا کیا گیا، ان سے جدا نہیں ہوا، لیکن ان کا دور آیا، ان کو دیا گیا، انہی کی اولاد میں سے انہی مل کی گیا۔ اولاد میں سے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا امام مہدی کے دور تک، جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں گے تو پھر وہ غوثیت کبریٰ کا منصب ان تک چلے گا۔ تو یہ ہوتا ہے، بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں، اور یہ مختلف چیزوں کے اندر ہوتا ہے کہ بندہ ایسا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، ایسی کتاب تحریر کرتا ہے، ایسا فن ایجاد کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ دور اس کا دور ہو جاتا ہے۔ تو اب عاشورہ میں ہم دیکھیں، قربانی کا مقام دیکھیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی قربانی عاشورہ میں دی، اس کے بعد ہمیں اس کی کوئی مثال ملتی نہیں کوئی ہے۔ مثال۔ تو اچھا، دونوں بھائیوں میں سے جمیل صاحب، دونوں بھائی یعنی حسنین کریمین ہیں، دونوں شہید، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی جان اس طرح گئی ہے اور یہ شہید ہوئے ہیں، مگر ان کی شہادت بڑی المناک ہے اس وجہ سے کہ تختیوں پہ اور ذہنوں پر یہ دلوں پر گویا کہ نقش ہوئی ہوئی ہے۔ کیا خاص یہ وہ جو وجہ ہے کہ یہاں مظلومیت کے ساتھ جو شہید کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی محبوب نواسے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی چہیتے نواسے ہیں، لیکن دونوں کی شہادت یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول اور قبول تر ہے، لیکن جو انداز شہادت ہے، ایذا پہنچانے کا جو انداز حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، یعنی زہر دے کر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو شہید کیا گیا ہے، اور یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زہر دیا گیا تھا یہ پہلی دفعہ نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ زہر دینے والا کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس سے پہلے بھی مجھے زہر دیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ کا جو زہر ہے نا یہ بہت شدت والا ہے۔ اللہ، اب صبر کا عالم کیا ہے اور تکلیف کی شدت کیا ہے؟ وہ تکلیف یہ ہے کہ وہ زہر جو آپ کو دیا گیا تھا کھانے یا پینے کی صورت میں، وہ آپ کے جسم سے آنتوں کو اندر سے کاٹ رہا تھا اور وہ آپ کے جسم سے نکل رہا تھا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شدت والی تکلیف میں ہیں، لیکن پھر بھی صبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے بھی ہیں کہ کس نے کھلایا؟ کس نے دی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جس پر میرا گمان ہے، اگر وہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں نکلا جس پر میرا گمان جا رہا ہے، وہ زہر دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ بلا وجہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گمان پر کسی کو ڈکلیئر نہیں فرمایا۔ یعنی کمال احتیاط، اور کس طرح کا یہ انداز۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زہر دے کر جو شہید کیا گیا ہے، اس میں تکلیف حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اکیلی ان کی ذات کو ایک تکلیف پہنچائی گئی ہے، جبکہ ان کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا جو مرحلہ ہم دیکھتے ہیں، اس شہادت کے اندر صرف ایک ہستی ہی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، بلکہ ایسے قافلے کو کہ جس میں مرد بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، اور ان حضرات کو جس انداز سے تکلیفیں پہنچا کر پھر ایک محاصرہ کر کے اب انہیں مدینہ منورہ کی طرف یا مکہ مکرمہ کی جانب جانے سے بھی روک دیا گیا ہے، اور ایک خاص مطالبہ ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ نجات کی گویا ایک ہی صورت ہے کہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی جائے۔ اور روئے زمین پر اس وقت
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہستی اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھی، ہاں ہاں سبحان اللہ، یہ ان کی شان ہے۔ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ان کو مجبور کیا جا رہا ہے ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر کہ جو فارسی کے مولن ہے، جو نمازوں کا جسے کوئی خیال نہیں تھا، اسلامی کئی احکامات کی پرواہ نہیں کرتا تھا، خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ایسے آدمی کے ہاتھوں پر یہ پاک باز شخصیت کیسے ہاتھ پر بیعت کر سکتی تھی؟ اگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اگر بیعت کر لیتے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ مجبوری میں سب کچھ چلتا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جو دین کے حوالے سے فاسق و فاجر شخص ہے، تو ہم بھی بہت سارے کام کرنے میں مجبور ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، باطل کے سامنے کبھی اس طرح جھکا نہیں جاتا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے اس کو ثابت کیا، چونکہ مطالبہ اس قدر اہمیت کا حامل تھا، اس کی اہمیت یعنی اس مطالبے میں شدت کیسی تھی، اس کے فریق ثانی کو فوائد کیسے حاصل ہونے تھے کہ اس نے یہاں تک بھی دریغ نہیں کیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے ان کے علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، ان کے بھائی بھتیجے بھانجے شہید ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت سیدنا علی اصغر، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے جن کی عمر بمشکل 6-7 ماہ ہے، عالمین نے ان کا بھی لحاظ نہیں کیا اور ان کو بھی جام شہادت انہوں نے بھی نوش کیا۔ اور یعنی وہ مطالبہ ایسا تھا کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح زیر ہو جائیں، کسی طرح تسلیم کر لیں، لیکن ان ظالموں نے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر ممکن جو وہ حربہ استعمال کر سکتے تھے کیا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو حق پر جم چکے تھے، ان کو کوئی طاقت بھی آپ کو وہاں سے ہٹا نہ سکی، جھکا نہ سکی، اور جو ان یزیدیوں سے ظلم ستم کی جو صورتیں ممکن تھی وہ سب انہوں نے کی ہیں۔ چونکہ اس قافلے میں جس بے دردی کے ساتھ صرف ایک ہستی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، اگرچہ مقصود وہی تھے، لیکن صرف ایک ہستی ہی کو ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا گیا، ان کے ساتھ بچوں کو، ان کے ساتھ پھر خواتین کو اس شہادت کے مرحلے کے بعد بھی کتنا اذیت ناک اہل بیت اطہار کی خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا، بلکہ ان کے اجساموں کے ساتھ بھی، شہداء کے، ان کے ساتھ بھی کس طرح ناروا سلوک کیا گیا۔ گھوڑے دوڑائے گئے اور طرح کی یہ جو وہ باتیں ہیں نا، یہ دردناک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم کتابوں میں اگر پڑھتے ہیں تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا دور بھی اس امت پر گزرا ہے کہ اس امت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے پر حکمرانوں نے اس طرح کے ظلم ڈھائے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو چونکہ ان کی ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ جو ہوئی ہے، اس کی اگر ہم دیکھیں تو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جو انبیاء کرام کو تکالیف پہنچائی گئی ہیں، یعنی اس انداز میں کہ وہ فردن فردن بھی پہنچائی گئی ہیں، جو اہل ایمان تھے ان کو بھی تکلیف پہنچائی گئی ہیں، لیکن اس انداز کی تکلیف امت ہی سامنے ہو، امت بھی سامنے ہے، اور اس انداز کی تکلیف کہ جس میں جو شخصیت ہیں ان کے ساتھ پردے دار خواتین ہیں، ان کے ساتھ کمزور افراد ہیں، بچے ہیں، اور ان سے مطالبہ باطل کا اس انداز سے کیا جا رہا ہے، لیکن وہ نہیں مانے، اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا، اور اس قدر ان پہ ظلم ڈھائے گئے۔ اس کی مثال نہ پہلے کبھی ہمیں ملتی ہے نہ ان کے بعد کبھی۔ اور یہ جمیل صاحب ایسے یعنی استقامت، بلکہ کہیں کہ جبل استقامت، یعنی استقامت کا بھی وہ ایک پہاڑ کی مثل تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر حسان صاحب یہ تعلیم اور تربیت کہ ہم قرآن کی آیتیں تو پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس کی عملی تفسیر اگر دیکھیں تو یہ ہمیں واقع کربلا نظر آتا ہے، وہ خاص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ان کے رفقا کا، کہ جہاں طرح طرح کی تکالیف بھی ہیں اور جانیں بھی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان خیموں سے اذان کی آواز بھی بلند ہوتی، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، بلکہ وہ جو آخری شب تھی، خاص طور پر آپ نے جو خطبہ دیا تھا امام پاک نے کہ آج کا وقت ویسے ہی دیا جائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لیں اور نماز پڑھ لیں،
کیا کہیں گے یہ صبر، صلات، اور پھر اسی کے آگے جو آیتیں آ رہی ہیں آزمائش میں، جو اللہ پاک فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تو اس کی عملی تفسیر یہ واقع کربلا اور اہل بیت طہار کا گھرانہ لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار جو ہیں، چاہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہوں، یا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں، ایک تو ہے نسبت کا جو ان کو اللہ پاک نے ایک انعام فرمایا، ایک بڑا مقام اور مرتبہ نسبت کا حاصل ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ فضل خداوندی ایسا ہے کہ جو انہی حضرات کو حاصل ہوا۔ اللہ جل شانہ نے ان حضرات کو وہ خوبیاں بھی عطا فرمائیں کہ جو کسی سے محبت کا تقاضا کرتی ہیں، حسن و جمال ہوتا ہے، فضل و کمال ہوتا ہے، احسانات ہوتے ہیں، تو ان ہستیوں کے اندر اللہ پاک نے یہ چیزیں بھی بدرجہ اتم رکھی ہوئی تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے گھر میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور جن کی فضیلت کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تو بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ تگ و دو میں رہتے تھے، کیونکہ چھوٹی عمر میں جب یہ چھوٹے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو یہ بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اپنے ماموں حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلومات لیا کرتے تھے، خود والد گرامی مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ویسے تو ہمارے یہاں ایک واقعہ بڑا مشہور کیا جاتا ہے کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں لکھنے کا تختی مقابلہ ہوا، اور دونوں نے تختی لکھی، تو پھر اس کے بعد فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، تو انہوں نے منع کیا، مولا کائنات نے منع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کوئی فیصلہ نہ کرنے لگا، یہاں تک کہ سیب آیا اور وہ بھی دونوں میں جا کے کٹ کے گر گیا۔ تو ہمارے علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ تو ایسا بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو حقیقی مقابلہ بتاؤں جی کہ جو ان کے درمیان ہوا اور اس میں جیت کس کی ہوئی۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا اور ایک حدیث نقل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے اور عادات کے حوالے سے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق وغیرہ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا حلیہ مبارک بھی بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف عادات کو ذکر کیا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھا کرتے تھے، اور کیا آپ کی گفتگو کا انداز ہوتا تھا، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات امام حسین رضی اللہ عنہ سے چھپا کر رکھی، انہیں نہیں بتائی، تو یہ سوچ کر نہیں بتائی کہ میں ان کو اچانک بتاؤں گا کہ دیکھیں مجھے کیسی معلومات یہ والد گرامی سے یہ حاصل ہوئی ہے، چھپا کے رکھی۔ پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور انہیں یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ یوں 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 مجھے یہ حدیث پاک اور یہ طریقہ کار اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والد گرامی نے بیان کی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کی کہ یہ ساری باتیں میں پہلے سے پوچھ چکا ہوں، پہلے سے پوچھ چکا ہوں، اور اس کے آگے پھر آپ نے اور باتیں بیان کرنا شروع کی کہ یہ بھی مجھے بتایا گیا۔ تو پھر وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ دونوں بھائی تھے، کہ بھائی جو ہے اس نے ان چیزوں کے بارے میں معلومات زیادہ حاصل یہ کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے اور یہ ان کی جو جستجو ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلومات کے لیے کتنا زیادہ تگ و دو کیا کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے۔ تو کیوں کرتے تھے؟ اسی لیے کہ اس پر عمل کریں، یعنی یہ بھی ایک مقابلہ ہے حسن مصطفیٰ کی جی، بیان سیرت مصطفیٰ کے بیان میں۔ اور دوسرا یہ کہ اب جب یہ تربیت ہوگی، تربیت بھی کون کرنے والے؟ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر اس کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نے جن کی پرورش کی وہ ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے کامل و اکمل ہستیاں یہ تربیت کریں، اور پھر تربیت پانے والے بھی وہ افراد ہوں کہ جن کے اندر کمال ہی کمال ہے، تو پھر یہ اسی طرح کی قربانیاں ان کی طرف سے متوقع تھیں جو انہوں نے دیں۔ تو کربلا کے اندر بھی یہی معاملہ تھا کہ جہاں نمازیں ادا کی جا رہی تھیں وہاں پر صبر کا وہ نظارہ پیش کیا جا رہا تھا کہ آسمان بھی حیران تھا کہ اس نے کبھی ایسا نظارہ دیکھا نہیں تھا کہ جو یہاں پر پیش کیا جا رہا تھا۔ اور جیسا کہ آپ نے آیت بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز سے اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، یعنی جب مصیبت جب پریشانی آئے تو نماز پڑھو اور صبر کرو، اس طریقے سے تم اس سے مدد حاصل کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ارشاد فرمایا وہ بھی کمال کا حصہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بڑا خوبصورت نقطہ علماء نے اس مقام پر کربلا کے حوالے سے بیان کیا کہ اذانیں وہاں بھی ہو رہی تھی، اذانیں یہاں بھی ہو رہی تھی، نماز وہاں بھی ادا ہو رہی تھی، نماز یہاں بھی ادا ہو رہی تھی، اگرچہ کہ ان کی نماز کا عالم کچھ اور تھا اور وہ جو نمازیں ادا کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پر تھیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت خاصہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ جن کے ساتھ تھی، وہ یہی صبر کرنے والوں کے ساتھ تھی، اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا تھے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ میں عرض کروں گا مزید کہ اہل بیت اطہار اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس کے اندر حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کا جو عملی تفسیر اگر ہم دیکھتے ہیں، یقیناً یہ آیت کریمہ کے اول مخاطب صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان میں حضرات اہل بیت اطہار بھی ہیں، لیکن اس حکم خدا بندی پر جو عمل کرنے کا مرحلہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی عملی جیتی جاگتی تفسیر یہ اہل بیت اطہار کے کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اہل بیت اطہار قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ سبحان ایک حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا زید بن ارقم اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ہستیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان عالی شان روایت کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی بھی میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، راہ راست سے کبھی بھی بھٹکو گے نہیں۔ اب پھر فرمایا احدہما اعظم من الآخر، ان دو باتوں میں سے ایک شے دوسری سے مرتبے میں عظمت میں زیادہ ہے، اور وہ کتاب اللہ۔ تو فرمایا کہ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، یہ آسمان سے زمین تک ایک دراز کی ہوئی رسی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز جو ہے وہ میرے اولاد ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا ولن یتفرقا، یہ دونوں قرآن اہل بیت سے اور اہل بیت قرآن سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یریدا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض پر آ جائیں گے۔ یعنی گویا کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا، ان کی رہنمائی، چونکہ حق اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام رشد و ہدایت کا سرچشمہ یہ اہل بیت اطہار کی رہنمائی کرتا رہے گا، اور اہل بیت اطہار یہ قرآن کی مکمل رہنمائی کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے اختتام تک پہنچتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ حوض پر دونوں آ جائیں گے۔ اب تصور کریں یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، تو اس آیت کریمہ پر عمل اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو عمل کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار نے کیا ہوگا، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، صبر بھی ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی معیت کا مجدہ بھی سنا رہا ہے، اور اگلی آیات پہ غور کرتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ صبر بھی کرنا ہے، اور صبر کا کبھی کبھی انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی شہادت تک۔ جام شہادت بھی نوش کر لیتا ہے حق بات پہ ڈٹ جانے کی وجہ سے۔ تو جب حق بات پہ ڈٹنے کی وجہ سے جب شہادت بھی اگر کسی کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور۔ شعور نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت اور کو یہاں فرمایا کہ زبان سے نہ کہو، یعنی نہ کہو۔ نہ کہو۔ اور چوتھے پارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ انہیں گمان بھی نہ کرو، یعنی جی۔ بعض زبان سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ذہن میں ایک بات ہے نا کہ ایک شہید ہے اور جسم کے ٹکڑے بھی ہو چکے ہیں، سر بھی جدا ہے، تو اب کیا مردہ گمان تو کر سکتے ہیں؟ ایک مردہ گمان کرنے کی بھی امانت فرمائی مردہ کہ تم گمان کرنے۔ مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں۔ آپ نے جمیل صاحب دو باتیں کی نا، قرآن پاک اور اہل بیت۔ میں سوچ رہا تھا کہ صبر کا، اور یہ صبر کا جو اتنا بڑا یہاں پہ اظہار کیا گیا اور یہ صبر کی تعلیم دی گئی، اور زندگی میں کئی اور طرح کی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن یہ جو استقامت کے ساتھ رہے، مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ میں جب کبھی یہ پہلے تشریف لے کے جاتے تھے حج کے مواقع پر یا دیگر مواقع پر، یعنی یہ والی کیفیت ان شہروں میں تو کبھی اہل بیت کے گھرانے پر تو کبھی ایسا معاملہ، کیونکہ وہاں تو خدمت گزاری کے طور پر ہم خلفۂ راشدین کو بھی اگر دیکھتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تحفے تحائف کے اور خدمت کے اعتبار سے جو اپنے دور کے اندر انہوں نے جو کچھ ان کی خدمت کی، تو میرے دل میں یہ بات آ رہی کہ یعنی وہاں تو سخاوت تھی، یعنی جو کچھ آتا تھا وہ قرآن کی وہ آیتوں پر عمل ہوتا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، سخاوت ہے، خود بھوکے رہ رہے ہیں، دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، مہمانوں کا خیال کر رہے ہیں، غربا مساکین کا خیال کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی کبھی کیفیات وہاں نہیں ہوئی ہوگی جو انہوں نے یہاں یہ صبر والا جو اظہار فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اصل میں دیکھیں اس کی تو مثال ہی نہیں ہے نا، یعنی یہ جو یہاں کربلا کا جو معاملہ ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ہے، خود ان کی زندگی میں مثال نہیں ہے۔ ایسی قربانی، ایسے بھی واقعہ ہو ایسی بھی سکتا ہے۔ واقعہ اور ایسا قربانی، ایسی قربانی دینا، قربانی سے ان کی زندگی تعبیر ہے، ساری زندگی قربانیوں سے ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو وہ موقع تھا کہ یہاں تو خود پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے، تو پتہ نہیں اس وقت کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جب ان کو پتہ چلا ہوگا۔ تو یہ تو صبر کی وہ مثال ہے کہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر نازوں کے پلے اور وہ ہستیاں کہ جن پر لوگ واری واری جاتے تھے اور قربان ہوتے تھے ان کے اوپر، اور بلایا بھی ان کو چاہنے والوں نے ہی تھا، چاہنے والوں نے بولا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی معلوم تھا، بچپن سے ہی ان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، اور ان کو معلومات تھی کہ اس مقام پہ شہید ہونا ہے، لیکن قربانی دینے کے لیے وہ وہاں چلے گئے، لیکن گئے کن کے کہنے پر؟ جو چاہنے والے تھے، انہوں نے خطوط لکھے نا، کوفہ سے جو کوفہ سے خطوط آئے، تو وہ چاہنے والوں کے کہنے پر وہاں چلے گئے، اور وہ پھر جا کے پلٹ گئے وہ لوگ، اور یہ معاملہ پیش آیا اس طرح کا۔ دن وہ تھے وہ حج کے دن تھے، یعنی جی۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے آپ کا یہ سفر اختیار آپ نے کیا ہے تو ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ جی، تو اب ایسے موقع پر نکلنا اور قربانیاں دینا، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کو چھوڑنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آستانہ مبارکہ کو، آپ کے روضہ اقدس کو چھوڑنا، یہ ایک الگ جو ہے وہ تکلیف کا سبب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ قربانی تو ان کے گھرانے کا خاصہ ہے، تو اس لیے وہ وہاں سے یہی قربانیاں دینے کے لیے نکلے تھے، اور ان کی قربانی الحمدللہ یہ وہ قربانی کہ جس کی مثال تو نہیں ملتی، لیکن اس کے بعد پھر اسلام یہ زندہ ہوا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، جو تصور ہی نہیں ہے، ایک متصور نہیں ہے، چونکہ آپ کے سامنے اس کا فسق و فجور واضح ہو چکا تھا، آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ کیا ہے، تو آپ کر لیتے بیعت، تو کیا جاتا؟ بظاہر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں جاتا نا، کہ بلکہ آپ کو وہ تو مناسب دیتا کہ دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بیعت کر لی، اب جو بیعت سے انکار کر چکے ہیں، جیسے اہل مدینہ نے بیعت سے انکار کر دیا تھا، ابتدا میں بیعت کر لی، لیکن جب پتہ چلا اور آ کے بتایا گیا کہ بھئی یہ تو وہ شخص ہے کہ اس کے فسق و فجور کو
اور اس کی بیعت کو ہم نے اس وقت توڑا ہے جب کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ آسمان سے پتھر ہمارے پر برسیں گے اگر ہم اس کی بیعت کریں گے تو اہل مدینہ نے اس کی بیعت کو توڑ دیا تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیعت کر لیتے تو اس کے لیے تو ایک بہت بڑی دلیل بن جاتی، حجت بن جاتی، اور وہ تو آپ کو بڑے بڑے منصب دیتا، آپ کی مراعات خدمت دیتا، کرتا، بہت زیادہ۔ مراعات دیتا کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے جب میری بیعت کر لی تو یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی کیوں؟ اسی لیے تو قربانی دی کہ آپ کو منصب نہیں درکار تھا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی چاہیے تھی، اور وہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہوئے. اگر آپ بیعت کر لیتے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اپنا کھلا کھیل کھیلتا، لیکن آپ کی قربانی نے اس کی ایک تو ان چیزوں کے اوپر روک ڈال دی، اور پھر دوسرا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا یہ صلہ تھا، یہ صدقہ تھا کہ اس کی زندگی کچھ ہی عرصے کے لیے تھی، 3 سال کے بعد مر گیا، 4 سال کے اندر اندر وہ بھی ختم ہلاک ہو ہو گیا. گیا. اس لیے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج بھی دیکھیں ہم تو ذکر حسین اور فضائل اور مناقب یہ سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ایک مسلمان کے قلبی ایک کیفیت ہوتی ہے ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کرتے ہیں، اور پھر نانا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ان کے ساتھ پیار ہے اس کو دیکھتے ہیں. دونوں چیزیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں فرمایا، صرف رونے کی آواز آئی تو آپ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے جگر کے ٹکڑے بی بی فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ حسین کو رونے نہ دو، حسین کو رونے نہ دیا کرو، یعنی ان کو سنبھال لو، اٹھا لو، کیونکہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ موقوف فرما کر وہ ممبر سے نیچے تشریف لے آئیں اور انہیں گود میں اٹھا کر پھر خطبہ آگے اپنا جاری فرمائیں. جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے سجدے کو طویل فرما دیں، اور جب تک خود حسین اپنی مرضی سے نہیں اترے تو حضور علیہ السلام اپنی تسبیحات کو طویل فرمائیں. اور جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنے پھول فرمائیں، جن سے جنت کی گویا کہ خوشبو آتی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب چٹائیں. وہ لعاب ہے کہ اگر کسی مریض کی آنکھ پہ لگتا ہے اللہ اسے شفا دیتا ہے. اگر کسی کنویں کا پانی کھارا ہے، نمکین ہے، وہ لعاب اگر اس میں جاتا ہے تو وہ پانی بھی شیریں اور میٹھا ہو جاتا ہے. وہ لعاب ان کو اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دیا کرتے تھے. گویا کہ یہ بھی ایک حکمت تھی اور یہ بھی ایک پیغام تھا کہ شہزادے نواسے آج جتنی پیاس بجھانی ہے وہ بجھا لو، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر پانی اور یہ سب چیزوں کی ایسی بندش یا رکاوٹ ہوگی کہ اس وقت بہت ایک پیاس والی وہ کیفیات ہوں گی. اللہ اکبر. لیکن یہ استقامت کے ساتھ رہے، ایسے استقامت کے ساتھ رہے پورے خاندان والوں میں، پورے گھر والوں میں سے بھی. شہادت کی خبر جیسے کہ بیان کیا گیا کہ پہلے سے ہی مشہور تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتا دیا، جبریل امین علیہ السلام نے بتا دیا، مٹی تک دے دی گئی کہ جب سرخی میں بدل جائے تو سمجھو میرا بیٹا حسین شہید ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی، کسی نے روکا نہیں. وہاں بھی گھر والے اہل بیت اطہار اور آپ کے دیگر جو رفقا ہیں آپ کو اس چیز سے روک نہیں رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بیعت کر لیں اور ہمارا قافلہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور پھر یعنی ہم چلے جائیں گے. اچھا یہ بھی حسان صاحب بات ہے کہ یعنی یہ ان کی شجاعت اور بہادری کی ایک مثال تھی کہ آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ بظاہر یہ کر لو پھر بعد میں وہ جا کے ظاہر کر لیں. ایسا عمل آپ نے ایسا نہیں کیا کہ یہاں بیعت کر لیں، مدینے جب پہنچ جائیں گے تو ہم کہیں گے ہم نے بیعت توڑ دی. وہ چند لمحوں کے لیے بھی بیعت کو آپ نے قبول نہیں فرمایا. اصل میں مقصد نہیں تھا نا، مقصد جو تھا وہ بلند و بالا تھا. آپ کے سامنے اور حکمتیں موجود تھیں اور باتیں موجود تھیں. اگرچہ کہ اس کنڈیشن میں ہم دیکھیں تو یہاں پر اس کی اجازت مل جاتی ہے، یعنی شریعت مطہرہ ایسے موقع پر اجازت دیتی ہے کہ بندہ یہاں پر اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کر سکتا ہے. لیکن چونکہ آپ کی جو ہستی تھی اور آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا، جیسا کہ بیان کیا جمیل بھائی نے کہ اس وقت روئے زمین پر آپ سے افضل ہستی کوئی موجود نہیں تھی، تو آپ کا جو اسٹیٹس، آپ کا جو مقام تھا وہ اس بات کا متقاضی تھا کہ ایسے موقع پر آپ نے ہرگز اس طرح کا معاملہ کرنا ہی نہیں ہے. عزیمت پہ رہے، عزیمت پر آپ رہے، رخصت پر آپ نے عمل نہیں کیا. ورنہ کرنا چاہتے تو آپ کیا نہیں کر سکتے یار. یعنی روحانیت کی اگر ہم بات کریں
تو ان کے نانا جان کو تو اللہ پاک نے ہر طرح کا اختیار دیا ہوا ہے، سبحان اللہ. وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ تھے، ورنہ یہ اشارہ کرتے آسمان سے جو ہے وہ یزیدی لشکر کے اوپر پتھر برستے، کیا مسئلہ تھا ان کے لیے. لیکن چونکہ اللہ پاک کی رضا اس کے اندر تھی کہ انہوں نے قربانیاں دینی تھی، انہوں نے قربانیاں دی. حسین ابن علی کی کیا کوئی مدد کر سکتا تھا؟ وہ خود تھے مشکل کشا اور مشکل کشا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے وہ تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا اور وہ تھے خدا والے. ناظرین اکرام، کل کا جو بطور خاص دن ہے تو اس میں بھی آپ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار کہ وہ رفقا، وہ شہداء، آپ کے ساتھیوں اور آپ کے خادمین اور غلاموں میں سے جنہوں نے بھی آپ کے نام پر اپنی گویا کہ جان قربان کی ہے، اور ان کو ضرور ایصال ثواب کیجیے، اور یہ ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اس کے معمولات بنا لیجیے. کل کے دن بطور خاص اس لیے کہ جس دن دنیا سے وہ رخصت ہوتے ہیں، جو بھی صحابہ کرام ہوں یا اولیاء صالحین کاملین ہوں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے تو وہ روحیں خاص طور پر ایک متوجہ ہوتی ہیں اور وہ خاص ایک فیض عطا فرماتی ہے. تو ان تاریخوں پر بطور خاص ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. اور ویسے آپ پورا مہینہ چاہیں، جیسے ہمارے ہاں محرم الحرام شریف میں حلیم کے حوالے سے پورا مہینہ ہی بعض اوقات ایصال ثواب کی صورت بنتی رہتی ہے اور ایصال ثواب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیجئے. سبیل لگا کر پانی، اگر آپ کہیں مسلمانوں کو، عاشقان رسول کو، ان کے لیے پانی کا آپ اہتمام کرتے ہیں. جمیل صاحب، ہم دیکھتے ہیں شربت کی بات آتی ہے، یعنی ایسا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ہے کہ جیسے سنتے ہیں کہ پانی، وہاں ان کو پانی بھی بند کر کے تکلیف یا طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئی، تو انہی کے ایصال ثواب کے لیے مسلمانوں کے لیے پانی وافر کیا جاتا ہے، سبیل لگائی جاتی ہے، میٹھے پانی کے شربت بنا بنا کر لوگوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس پر، سبیل لگانے پر کیا کہیں گے؟ پانی کا مسلمانوں کو فراہم کرنا یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی مسلمانوں کو فراہم کرنے پر بڑی اجر و ثواب کی بشارتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں. جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کے لیے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور جنت خرید لی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آ کے اپنی والدہ ماجدہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ مہلت ملتی تو وہ مجھے کچھ کہتی، لیکن ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب میں ان کے لیے ایسا کیا کروں جو ان کو آگے کام آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ارشاد فرمایا. تو انہوں نے ایک کنواں کھودا، اس کنویں کو کھودنے کے بعد، تیار ہونے کے بعد فرمایا ہادہ لی ام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے. یعنی جو بھی اس کنویں سے پانی کو استعمال کرے گا اس کا اجر و ثواب سعد کی ماں کو پہنچے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کا اس طرح ترغیب دلانا. تو اسی طرح جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلانے کی ترغیب دلائی جائے، یعنی اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. پھر کوئی شخص کسی کو پانی ایسی جگہ پلائے جہاں پانی ملتا ہے تو اس نے گویا ایک غلام آزاد کیا، اور جس نے ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی دستیاب نہیں ہے، وہ پیاس کی شدت ہے، اور کوئی ایسی جگہ پانی پلاتا ہے تو گویا اس نے اس کو زندہ کر دیا. تو اب احادیث کریمہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پانی پلانے کا اجر و ثواب ہمیں نظر آتا ہے. پھر کربلا کا جو ایک واقعہ، حادثہ دردناک المناک ہوا کہ سامنے دریائے فرات اور ادھر بند لگا دیے گئے ہیں، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے اور خود مزے سے پانی پیا جا رہا ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے لیے بالکل رستے تنگ کر دیے گئے. اب پانی سے ان مقدس ہستیوں کو محروم ظاہری طور پہ رکھا جا رہا ہے. تو اب مسلمانوں کے دلوں میں ایک تو وہ یزیدیوں کا یہ ظالمانہ انداز، تو اب اس کے اگینسٹ میں مسلمان اب کربلا کی ایک پیاس ان ہستیوں کو کیسی ہوگی. تو جس طرح ہم روزہ رکھ کر کسی بھوکے کے بھوک کی شدت کا احساس کر سکتے ہیں، جب پیاس ہمیں بھی لگ رہی ہوگی تو کسی کی پیاس کا احساس کر سکتے ہیں. تو اس طرح اہل بیت اطہار کے ساتھ جو پانی بند کرنے کا سلسلہ ہوا تو مسلمان ان یزیدیوں کے برخلاف پانی کی سبیلیں لگا کر، شربت بنا کر ان کا خلاف کرتے ہیں.
تو یہ اگر ہم تعلیمات اسلام کو دیکھیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، اسلام ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیتا ہے، ان کا خلاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ وہ ایام تھے جن ایام میں یزیدیوں نے پانی بند کیا، ہم ان کا خلاف کریں گے۔ ہم حسینی لوگ، ہم ان دنوں میں پانی بھی تقسیم کریں گے، ہم ان دنوں میں شربت بھی بانٹیں گے، اور اس پر جو اجر و ثواب ملے گا وہ اہل بیت اطہار کی ان مقدس ہستیوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے مخالفین کی، یعنی ظالمین کی آپ مخالفت بھی کر رہے ہیں اور اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور یہ سارے ثواب ہیں شرعاً، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی سبیل لگائی جائے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ اس جگہ سبیل لگانے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت میں کہیں خلل تو نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے رستے بلاک تو نہیں ہو رہے، پانی اس قدر روڈ پہ پھیل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو کیچڑ کا سامنا ہے، کوئی سلپ یعنی ہو رہا ہے۔ دیکھیں تو ان سب خارجی چیزوں کا بھی ہمیں خیال کرتے ہوئے یہ سبیلیں لگانی ہوں۔ ماشاءاللہ، اور مسلمانوں کے لیے لگائیں، عاشقان رسول کے لیے لگائیں، ساتھ اور کوئی خارجی بعض اوقات ایسی الٹی سیدھی کچھ ریکارڈنگ یا کچھ ایسی چیزیں بھی لگا لیتے ہیں، تو آپ اس کی جگہ جو بالخصوص منقبت مدنی چینل کی طرف سے بھی، ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی بطور خاص جو نعت پروڈکشن ہے وہاں پہ کچھ ایسے کلام ہیں جو ان کے مناقب میں پڑھیں گے تو ایسے کلام ہی لگائیں۔ یہ ایک انداز ہونا چاہیے۔ جب بھی حلیم کھچڑا وغیرہ بناتے ہیں تو بھی لوگ کچھ ایسی دیگر کچھ اور چیزیں بجانا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی جگہ یہ کلام ہو، لیکن ان میں بھی ظاہر ہے لوگوں کے ہر طرح کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، تو انشاءاللہ یہ عمل بھی باعث ثواب ہوگا۔ حسان صاحب، آخری ایک میسج، حسین کا جو کردار ہے اور جو انداز ہے آج کا مسلمان وہ کیسے اپنائے، اور یزیدیت کے جو برے اوصاف ہیں ان سے کیسے بچے؟ بالکل واضح پیغام ہے، اور حق و باطل کی جو راہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واضح فرما چکے ہیں۔ تو ویسے تو بہت سارے امور ہیں، ہر ایک کے منصب کے اعتبار سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے راہ کو متعین کر دیا، بتا دیا کہ اس نے کیسے اس راہ کو اپنانا ہے۔ تو اور کچھ ہم نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا تو ہو کہ جس مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، اور وہ تھی آپ کی نانا جان کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت کی حفاظت، ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، اور باطل سے بچنا، باطل سے دور رہنا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، بندہ جب اس پر عمل پیرا ہوگا، سنتوں پر عمل پیرا ہوگا، آپ کے احکامات کو بجا لائے گا، آپ کی منع کردہ چیزوں سے بچے گا، تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس پر چلنے والا ہے۔ اور جو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روش پر چلنے والا ہے وہ لازمی طور پر یزید کے مخالف ہی چلنے والا ہے۔ وہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا کہ وہ دونوں راہیں بالکل جدا تھیں، وہ باطل کی راہ تھی، یہ حق کی راہ تھی۔ جب بندہ حق کی راہ پر چل رہا ہے تو خود بخود اس راہ سے وہ دور رہے گا۔ ماشاءاللہ، اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ برے اعمال جتنے بھی علماء کرام نے یزید کے حوالے سے، اور بیعت نہ کرنے کی بھی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ شریعت کی پاسداری نہیں ہے، حرام کاموں کے اندر مبتلا ہے، پردہ جو شریعت مطہرہ نے رکھا ہے اس کی کوئی رعایت نہیں ہے، شراب اور اس کے نشے میں بالکل وہ پڑا رہتا ہے، اس طرح یعنی کئی اور جو حرام کام ہیں وہ پوری اگر فہرست بنائی جائے تو وہ یزید کے اندر وہ برے افعال موجود تھے۔ اور دوسری طرف ہم جب امام پاک کی سیرت کو دیکھیں گے، دائرے وہاں نماز ترک کی جا رہی ہے، اور یہاں حسینیت کا درس یہ ہے کہ یہاں نماز پابندی سے پڑھی جا رہی ہے، وہاں پردے کی رعایت نہیں کی جا رہی، یہاں اپنی گھر والوں، بچوں، بیٹیوں کو وہ پردے کی تلقین، بلکہ وہ با پردہ ہی ہیں، اور اسی طرح جو قرآن اور حدیث نے کہا ہے وہ اس طرح انہوں نے عمل ایسے موقع پر بھی کر کے دکھایا ہے۔ یزیدیت جو ہے وہ شراب جیسے بری صفت کے ساتھ ہے، اور یہاں اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، اس طرف سے اس کا رد ہو رہا ہے۔ الغرض جو بھی ایک برائی تصور کی جائے، اور جو یزیدیوں میں وہ برائیاں تھیں، آج کے مسلمان کو ضرور سوچنا ہوگا کہ کیا میں ان برائیوں میں تو نہیں پڑا ہوا؟ میں ذکر حسین تو کر رہا ہوں، محبت حسین کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر اپنے اندر اوصاف دیکھوں تو وہ یزیدیوں والے اوصاف ہوں، تو پھر ان برے اوصاف کو ضرور چھوڑنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو بھی محبت اہل بیت سکھائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت،
میرے آل کی، اہل بیت کی محبت اور قرآن پڑھنا. ہمیں اس راستے پر اپنے بچوں کو چلانا ہے اور اس یزیدیت والے راستے پر اور ان برے اوصاف سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. یہی حسینیت کا درس ہے اور یہی ان کے انداز اور کردار تھے. اللہ پاک اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے مزارات پر انوار پر اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے، ان کے درجات کو اور بلندیاں ترقیاں عطا فرمائے، ان کا فیض عام فرمائے. ہمیں کثرت سے انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے بچوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی غلامی، آپ کے اہل بیت اطہار کی سچی پکی غلامی، آپ کے تمام صحابہ کرام علیہ مردوان کی سچی پکی غلامی اللہ عطا فرمائے. اسی پر زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت.